سرکار نے جانے نہ دیا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل آج ہم یوں کہا جائے کہ دنیا کے کارنر پر، دنیا کے ایک کونے پر موجود ہیں۔ میں جب لاس اینجلس آ رہا تھا تو میں نے میپ میں دیکھا کہ اینڈ آف دا ورلڈ ہے، اس کے بعد اب دنیا میں آگے کچھ نہیں ہے، سمندر ہے، مگر یہاں آ کر بھی پتہ چلا کہ لاکھوں لاکھ مسلمان یہاں بستے ہیں، اور الحمدللہ آپ کی دعوت اسلامی بھی یہاں مدنی کاموں میں مصروف ہے۔ تو دنیا کے ہر کونے میں دعوت اسلامی سنتوں کی خدمت کی کوشش کر رہی ہے، اور آج لاس اینجلس USA میں عاشقان رسول جمع ہیں۔ رب کریم سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کا یہاں جمع ہونا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ آئیے بیان سے پہلے کچھ اچھی نیتیں کر لیتے ہیں۔ سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، انٹینشن آف مومن از بیٹر دین ایکشن، نیت المؤمن خیر من عملی۔ تو نیتیں اچھی زیادہ ہو جائیں گی تو ہمارا یہاں جمع ہونا ہمارے ثواب میں مزید اضافہ ہو جائے گا۔ تو ایک نیت یہ اضافہ کرتے ہیں کہ اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے اول تا آخر توجہ کے ساتھ بیان میں شرکت کروں گا، گفتگو سے بچتے ہوئے، ادھر ادھر دیکھنے سے بچتے ہوئے، بیان کی تعظیم کی نیت سے ہو سکا تو دو زانوں بیٹھ کر بیان سنوں گا۔ تو آپ میں سے جن جن کے لیے پاسبل ہو، جس طرح التحیات میں بیٹھتے ہیں اس طرح بیٹھ جائیں، پھر تھک جائیں تو جیسے چاہیں بیٹھ جائیں۔ آپ اس طرح بیٹھیں گے تو با ادب، ماشاءاللہ با ادب بیٹھنے کا ثواب بھی آپ کو ملتا رہے گا۔ ایک اور نیت بھی کر لیں کہ موبائل فون کے یوز سے بچ کر بیان سنوں گا، تاکہ آپ کا آنا اور جو کچھ ہم یہاں میسج دینا چاہتے ہیں وہ اچھے انداز سے آپ اسے سننے میں کامیاب ہو جائیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا بڑا ہی خوبصورت فرمان۔ میرے آقا فرماتے ہیں جب تمہیں کوئی چیز بھول جائے تو مجھ پر درود بھیجو، انشاءاللہ عز و جل وہ یاد آ جائے گی۔ یعنی درود پاک کے کتنے فضائل ہیں، رحمتوں کے نزول، گناہوں کی معافی، سنتے جائیں ایمان تازہ ہوتا ہے۔ اب یہ معاملہ تو ہمارے ساتھ پیش آتا رہتا ہے، کوئی چیز رکھ کے بھول جاتے ہیں، کوئی بات یاد نہیں آ رہی ہوتی، تو کتنا پیارا وظیفہ بتایا، جب تمہیں کوئی چیز بھول جائے تو مجھ پر درود بھیجو، انشاءاللہ عز و جل وہ یاد آ جائے گی۔ جس نے روزانہ مجھ پر 100 مرتبہ درود بھیجا، قضى اللہ لہ 100 حاجۃ، اللہ عز و جل اس کی 100 حاجات پوری فرمائے گا۔ لوگ کہتے ہیں ہماری حاجتیں پوری نہیں ہوتی ہیں، 100 حاجتیں پوری ہوں گی جو 100 بار درود پاک ایک دن میں پڑھے۔ پھر فرمایا کس طرح ہوں گی، 70 منہا لآخرتہ و30 منہا لدنیا۔ میرے آقا نے فرمایا اس میں 70 آخرت کی اور 30 دنیا کی حاجات ہوں گی۔ اب 70 آخرت کی حاجتیں پوری ہو جائیں، 30 دنیا کی حاجتیں پوری ہو جائیں فقط 100 بار درود پاک پڑھنے سے، تو اے میرے پیارے اور میٹھے اسلامی بھائیوں، حضرت سیدنا ثابت بنانی قدس سرہ النورانی، بہت اللہ کے برگزیدہ بندے، نیک شخصیت، وفات آپ کی ہوئی۔ جب آپ کا انتقال ہوا تو تدفین کے بعد اچانک ایک اینٹ جو ہے وہ سرک کر اندر چلی گئی، یعنی آپ کی جو گریو تھی وہ تھوڑی سی کھل گئی۔ اب جب لوگ اینٹ اٹھانے کے لیے جھکے تو جھک کر یہ دیکھ کر حیران ہو گئے کہ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ اپنی قبر میں نماز پڑھ رہے ہیں۔ آپ کے گھر والوں کو جب یہ معلوم ہوا کہ ایسا ہوا ہے تو آپ کے گھر والوں سے معلوم کیا گیا کہ ایسا کیا عمل کرتے تھے کہ قبر میں بھی نماز۔ تو آپ کی شہزادی نے فرمایا والد محترم روزانہ دعا کیا کرتے تھے، یا اللہ اگر تو کسی کو وفات کے بعد قبر میں نماز پڑھنے کی سعادت عطا فرمائے تو مجھے بھی مشرف کرنا۔ Look at the love with نماز،
ہے یا اللہ اگر مرنے کے بعد کسی کو یہ تحفہ ملے نا کہ وہ قبر میں بھی نماز پڑھے تو میرے مالک وہ تحفہ مجھے بھی عطا کرنا۔ منقول ہے کہ آپ کی قبر کے پاس، آپ کے مزار کے پاس سے جب لوگ گزرتے تو آپ کی قبر انور سے تلاوت قرآن کی آوازیں آتی رہتی تھی۔ جبھی تو شاعر لکھتا ہے نا، دہن میلا نہیں ہوتا، بدن میلا نہیں ہوتا، دہن میلا نہیں ہوتا، بدن میلا نہیں ہوتا، خدا کے اولیاء کا تو کفن میلا نہیں ہوتا۔ آپ کی ہیبٹس کیا تھی؟ ایک تو آپ نے نماز سے محبت سنی، آپ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ ہمیشہ دن کو روزہ رکھتے اور ساری رات عبادت فرماتے، جس مسجد سے گزرتے اس میں 2 رکعت نوافل ضرور پڑھتے، تحیۃ المسجد ضرور پڑھتے، اور تحدیث نعمت کے طور پر خود فرماتے ہیں کہ میں نے جامع مسجد کے ہر ستون کے پاس قرآن پاک کا ختم اور بارگاہ الہی میں گریہ کیا ہے۔ نماز اور تلاوت قرآن کے ساتھ آپ کو خاص محبت تھی۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، کیا ہمیں بھی قرآن پاک سے محبت ہے؟ یا قرآن ہماری زندگی کا ایک پارٹ ہے؟ کیا ہماری روٹین کا حصہ ہے قرآن پاک؟ بینگ اے مسلم، ہمارے لیے ذرا سوچیں، قرآن رب کا کلام، یہ ہمارے لیے پیغام ہے، فرقان ہے، ہدایت ہے، مگر کیا ہم قرآن پاک کو تھامے ہوئے؟ کیا قرآن پاک سے ہماری سچی دوستی ہے؟ یا ہماری روٹین میں قرآن کو جگہ نہیں؟ ہمارا دن گزر جاتا ہے، ہماری آنکھیں قرآن نہیں دیکھتی، ہمارا دن گزر جاتا ہے، ہمارے کان قرآن نہیں سنتے، ہمارا دن گزر جاتا ہے، ہماری آنکھیں قرآن نہیں دیکھتی۔ بہت ساری چیزیں ہماری ہیبٹ اور ہماری روٹین میں شامل ہیں۔ ڈیلی ہم موبائل کو کئی بار دیکھتے ہیں، ڈیلی ہم اپنی ای میل کو چیک کرتے ہیں، ڈیلی ہم نیوز پیپر الیکٹرانکلی یا پرنٹڈ پڑھتے ہیں، ڈیلی ہم بہت سارے کام کرتے ہیں، نہیں کرتے تو تلاوت نہیں کرتے، نہیں دیکھتے تو رب کا کلام نہیں دیکھتے۔ آئیے میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، آج کچھ توجہ آپ کی چاہوں گا کہ قرآن مجید فرقان حمید ہی کے بارے میں سنتے ہیں کہ شاندار معجزہ ہے۔ میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ ایسا معجزہ عطا کیا گیا کہ جس کو اعظم المعجزات بھی کہا جاتا ہے، یعنی کئی معجزے ایسے ہیں جو ہو چکے ہم نہیں دیکھ سکے۔ میرے آقا کی زندگی میں کئی معجزات ہوئے نا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اشارے سے چاند کو ٹکڑے کیا، دعا فرمائی تو سورج واپس پلٹ آیا، صحابہ کرام علیہم رضوان نے پانی کے لیے التجا کی تو میرے آقا نے انگلیاں پیالے میں ڈالی تو انگلیوں سے چشمے جاری ہو گئے۔ میرے آقا وہ ہیں کہ جب صحابہ کرام اپنی آنکھ لے کر آتے، سیدنا ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوے کے موقع پر آپ کی آنکھ باہر آ گئی، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے تھے، میرے آقا نے اپنے ہاتھوں سے اس آنکھ کو اسی جگہ پر لگا دیا، دعا فرمائی تو حضرت ابو قتادہ فرماتے پہلے والی آنکھ سے اس آنکھ سے زیادہ نظر آتا ہے۔ تو یہ کئی معجزات جو ہوتے گئے، ہم پڑھتے ہمارا ایمان تازہ ہو جاتا ہے، مگر ایک معجزہ ایسا بھی ہے جو آج بھی ہم دیکھ سکتے ہیں، اور وہ قرآن مجید فرقان حمید کا معجزہ ہے۔ میرے رب عز و جل نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ معجزہ عطا فرمایا، اور بڑا اس کی اگر تھوڑی سی گہرائی میں جائیں کہ وہ جو ایرا تھا، وہ جو دور تھا جس دور میں قرآن مجید فرقان حمید کا نزول ہوا، وہ بڑا انٹلیکچوئلز کا دور تھا۔ اس قوم کے بارے میں سنتے ہیں، قرآن کریم کے معجزہ ہونے کی جو وجوہات ہیں ان میں سب سے اعلیٰ اور سب پر مقدم قرآن کریم کی فصاحت اور بلاغت ہے۔ دور جاہلیت میں اہل عرب کو فصاحت و بلاغت میں جو مقام حاصل ہوا وہ کسی اور قوم کو حاصل نہیں تھا۔ اہم مواقع پر وہ اپنے فن کے عجائبات بدہی طور پر بالکل سامنے ظاہر کیا کرتے تھے، ایسا فن وہ لکھنے میں جانتے تھے، مجالس میں فی البدی خطبے پڑھ دیا کرتے، کھڑے کھڑے 300 اشعار سنا دیا کرتے، میدان جنگ میں جب گھمسان کا رن پڑتا، لڑائی ہوتی، تو وہ تلواروں کے وار کے ساتھ ساتھ رجز یعنی اپنے ان جنگی اشعار کو بھی پڑھا کرتے تھے، اس سے بھی دشمنوں پر حملہ کیا کرتے۔ ایسا فن تھا ان کے پاس کہ وہ بزدل کو دلیر، بخیل کو سخی، ناقص کو کامل، گمنام کو نامور اور مشکل کو آسان کر دیتے تھے ان اشعار کے ذریعے۔ آپ بھی سمجھتے ہیں اشعار میں جادو ہوتا ہے، وہ ایسے شاعر تھے، وہ ایسے سخنور تھے، وہ ایسے لکھاری تھے۔ میرے پیارے اور میٹھے اسلامی بھائیوں، جسے چاہتے تعریف کر کے شریف اور ہجو کر کے کمینہ بنا دیتے، یعنی اتنی برائی کرتے کہ سارے معاشرے میں وہ بدنام ہو جاتا۔
بغض و کینہ دور کر کے بیگانے کو اپنا بنا لیتے۔ انہیں یقین تھا کہ اقلیم سخن کے مالک اور میدان فصاحت و بلاغت کے شاہ سوار ہم ہی ہیں، اس میدان میں ہم سے آگے کوئی بڑھ نہیں سکتا۔ ایسا دور تھا اور انہیں یہ گھمنڈ تھا کہ کوئی کلام ہمارے کلام پر سبقت نہیں لے جا سکتا۔ کلام کے اس کمال کے باوجود، اتنا کلام تو تھا مگر معاشی حالت بڑی عجیب ہو گئی، دیگر گوں، بالکل بدتر تھے یہ قوم۔ کیسی قوم تھی؟ عقائد و اعمال دونوں میں افراط و تفرید کا شکار تھے، کفر و شرک اور بد عملی اور بد اتواری انتہا کو پہنچی ہوئی تھی۔ الغرض دن رات بدکاری، شراب خوری، جوئے بازی، قتل و غارت گری میں مصروف تھے۔ اب ذرا انوائرمنٹ دیکھیے، قوم وہ تھی جو بڑے انٹلیکچوئلز تھے، بڑے لکھاری تھے، بڑے شعراء تھے اور بڑا ناز تھا اس پر، اور اخلاقی کیفیت کیا ہے کہ بالکل برائیوں میں پھنسے ہوئے ہیں۔ اس دور میں اس قوم کے اندر سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کیسے ظاہر ہوتے ہیں، کس طرح ابھر کر آتے ہیں؟ ایسے حالات میں ضرورت تھی کہ زمین کے اس مرکز میں خدائے وحدہ لا شریک کی طرف سے کوئی کامل اور روحانی طبیب مبعوث ہو۔ چنانچہ رب العالمین نے ان کی طرف ایک کامل و اکمل ہستی کو بھیج دیا جو ایک کامل کتاب لے کر آئی، جس میں قیامت تک ہر زمانے اور ہر قوم کے سارے امراض کا نسخہ کیمیا درج تھا۔ میرے پیارے اور میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ ان لوگوں میں انتہائی فصیح و بلیغ خطباء اور ذہین و فطین شعراء موجود تھے، مگر جب بطور چیلنج اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو قرآن پاک عطا ہوا تھا، جب وہ پیش کیا گیا تو ان کی عقل حیران ہو گئی، وہ حیرت کے سمندر میں غرق ہو گئے۔ بلکہ خود قرآن مجید فرقان حمید نے چیلنج کیا، سبحان اللہ۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، تم فرماؤ اگر آدمی اور جن، صرف انسانوں کو چیلنج نہیں کیا، فرمایا آدمی اور جن سب اس بات پر متفق ہو جائیں کہ اس قرآن کی مانند لے آئیں، قرآن جیسا کچھ اور لے آئیں، تو اس کا مثل نہ لا سکیں گے، اگرچہ ان میں ایک دوسرے کے مددگار ہوں۔ یعنی انسان اور جنات سب مددگار ہو جائیں اور مل کر ٹرائی کر لیں، چیلنج کہ قرآن کا مثل لے آئیں۔ کس نے لانا تھا؟ رب کا کلام تھا نا۔ پھر قرآن نے اس چیلنج کو مزید تھوڑا سا یوں سمجھیے کہ ڈسکاؤنٹ دیا۔ قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے، قل فأتوا بعشر سور مثلہ، قرآن نے فرمایا تم فرماؤ تو تم ایسی بنائی ہوئی 10 صورتیں لے آؤ۔ پورا قرآن نہیں لا سکتے، 10 صورتیں لے آؤ، کوئی نہ لا سکا۔ آج تک یہ چیلنج برقرار ہے۔ مزید قرآن مجید فرقان حمید میں ایک اور چیلنج دیا گیا، فرمایا قل فأتوا بسورۃ مثلہ وادعوا من استطعتم من دون اللہ ان کنتم صادقین۔ قرآن کہتا ہے تم فرماؤ تو اس جیسی ایک سورت لے آؤ، پورا قرآن نہیں، 10 صورتیں نہیں، ایک سورت لے آؤ، اور اللہ کو چھوڑ کر جو مل سکے سب کو بلا لاؤ۔ اگر تم سچے ہو، رب کے علاوہ سارے ساتھی ہو جاؤ، اگر سچے ہو ایک سورت قرآن پاک کی مثل لے آؤ۔ یہ چیلنج اس زمانے میں کیا گیا، ذرا تھوڑی سوچئے گا، زمانہ کون سا ہے جس میں لوگوں کو اپنے کلام پر بڑا ناز تھا، مگر رب نے کلام پاک بھی عطا کیا اور پھر خود ہی قرآن مجید میں چیلنج بھی عطا فرما دیا، مگر کسی کے بس میں نہ تھا جو اس زمانے میں اس چیلنج کو پورا کرتا، نہ آج پورا کر سکتا ہے۔ سبحان اللہ، قرآن مجید فرقان حمید کی کیا ہی شان ہے، ذرا غور تو کیجئے، کون ہے جو اس عظیم کلام سے وابستہ ہوا اور 2 جہاں میں سرخرو نہ ہوا؟ کون ہے جو عامل قرآن تو ہوا مگر خالق کائنات نے اسے نہ نوازا ہو؟ کون ہے جس نے اس بحر زخار میں غواصی کی ہو مگر اس کا دامن لال و گوہر سے نہ بھرا ہو؟ کون ہے جس کا سینہ مسکن آیات قرآنیہ ہو اور دل کی ضیاء سے ذو فشان نہ ہو اور ذہن ان میں تدبر کی نہ ہو مگر وہ تجلیات ربانی کا مرکز بن جاتا ہے؟ جس کا مسیحا قرآن ہو مگر وہ شفا یاب نہ ہو۔ قرآن کو جس نے مسیحا بنایا اسے شفا ملنی ہے۔ کون ہے جس کا ہادی رہبر قرآن ہو مگر وہ صراط مستقیم پر گامزن نہ ہو؟ کون ہے جس کا شفیع قرآن ہو مگر وہ جنت کی بہاروں سے محروم رہے؟ کون سا وہ گھر ہے جس میں تلاوت قرآن ہو اور وہ ملائکہ کی آماج گاہ نہ بنے، وہاں ملائکہ کا نزول نہ ہو؟ ضرور ہونا ہے۔ کون سا وہ معاشرہ ہے جس میں دستور قرآن رائج ہو مگر وہ امن و آشتی اور سکون و راحت کا گہوارہ نہ ہو، بلکہ جس کا تعلق قرآن سے مستحکم ہو جاتا ہے؟ قرآن کریم میں وہ جملہ اوصاف، کمالات اور فضائل و محاسن موجود ہیں کہ اس سے گوہر مقصود حاصل ہو جاتا ہے۔
قرآن مجید فرقان حمید خود اپنے بارے میں فرماتا ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا. اے لوگوں بے شک تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے واضح دلیل آ گئی اور ہم نے تمہاری طرف روشن نور نازل کیا. قرآن مجید فرقان حمید کے بارے میں خود قرآن فرماتا ہے. اور ہم قرآن میں وہ چیز اتارتے ہیں جو ایمان والوں کے لیے شفا اور رحمت ہے. قرآن خود کہہ رہا ہے اور اس سے ظالموں کو خسارہ ہی بڑھتا ہے. تو اے میرے پیارے اور میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، وہ دل ویران ہے، وہ دل ویران ہے جس میں قرآن نہیں ہے. وہ آنکھ ویران ہے جو قرآن دیکھتی نہیں ہے. وہ زبان کیسی جو قرآن پڑھتی نہیں ہے. کتنے فضائل احادیث کی کتابوں میں چیپٹرز ہیں قرآن پاک پڑھنے کے فضائل کے، قرآن پاک کی صورتوں کے فضائل کے. کس کس حدیث کو بیان کیا جائے. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ترمذی شریف کی حدیث ہے. رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جس کو قرآن نے میرے ذکر اور مجھ سے سوال کرنے سے مشغول رکھا. قرآن کر رہا ہے، دعا کا موقع نہیں مل رہا. میرے آقا کیا فرماتے ہیں؟ جس کو قرآن نے میرے ذکر اور مجھ سے سوال کرنے سے مشغول رکھا اسے میں اس سے بہتر دوں گا جو مانگنے والوں کو دیتا ہوں. جو مانگتے رہتے ہیں، دعائیں کرتے، اس سے زیادہ انہیں دوں گا کیونکہ یہ قرآن میں مصروف رہا. اور فرمایا کلام اللہ کی فضیلت دوسرے کلاموں پر ایسی ہے جیسے اللہ کی فضیلت اس کی مخلوق پر. بڑی بحث چلتی ہے میں بیسٹ بن جاؤں، سب سے آگے رہوں، بیسٹ، آئی ایم دا بیسٹ. لوگ کہتے ہیں نا کہ میں چاہتا ہوں میں سب سے بہترین ہو جاؤں. اچھا یہ فیصلہ کون کرے گا سب سے بہتر کون ہے؟ آپ کریں گے، میں کروں گا، کوئی باڈی کرے گی. فیصلہ تو وہ کرے گا نا جو خود سب سے بہتر ہے، سب سے اعلیٰ ہے. اور کون ہے سب سے اعلیٰ؟ اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں نا سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و اعلیٰ ہمارا نبی ہے. خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی. اب وہ سب سے بیسٹ آقا خود کیا ارشاد فرماتے، بخاری شریف کی حدیث ہے، سن لے وہ تمام ناظرین جو چاہتے میں بیسٹ ہو جاؤں، سب سے بہترین ہو جاؤں. بخاری شریف کی حدیث ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، تم میں سے بہتر وہ شخص ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے. دا بیسٹ امنگسٹ یو، قرآن پڑھنے والا ہے اور سیکھنے والا، سکھانے والا. ہم نے قرآن سے دوستی پکی کرنی ہے تو بیسٹ لوگوں میں شامل ہو جاؤ گے. لیکن آج قرآن سیکھنے کا ٹائم کسے ہے؟ سکھانے کا ٹائم کسے ہے؟ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اور حدیث پاک سنیے. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا قرآن پڑھو کیونکہ وہ قیامت کے دن اپنے اصحاب کے لیے شفیع ہو کر آئے گا. اسی طرح ایک اور جگہ پیارے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں ان دلوں میں بھی زنگ لگ جاتا ہے جس طرح لوہے میں پانی لگنے سے زنگ لگتا ہے. رسٹ زنگ لگ جاتا ہے نا. میرے آقا علیہ السلام سے صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ اس کی صفائی کیسے ہوگی؟ اگر دل پہ زنگ لگ گیا تو اس کا کیور کیسے ہوگا؟ یہ صاف کیسے ہوگا؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کثرت سے موت کو یاد کرنے اور تلاوت قرآن کرنے سے. یعنی یہ موت کو یاد کرنا، لوگ کہتے ہیں یار آپ بار بار موت کی بات بڑی کرتے ہیں. ارے بھائی بات نہ کرو تو مرنے سے بچ جاؤ گے. یہ وہ ریئلٹی ہے جس کو یاد کرو کہ ہم سب نے جانا ہے. اور پھر تلاوت قرآن یہ دلوں کا زنگ دور کرنے کا فارمولہ ہے. آپ کو فیل ہوتا ہوگا، دیکھیں کئی لوگوں کو فیل ہو جاتا ہے کہ یار there is something wrong in my heart، مجھے نیکی کی بات اثر نہیں کرتی. بار بار گھڑی دیکھ رہے ہیں، ابھی تک جماعت نہیں ہوئی، اتنا لمبا بیان، ارے کب ختم ہوگا؟ مسجد میں سب سے آخر میں آئیں گے، سب سے پہلے نکل جائیں گے. اللہ کے بندوں اتنی جلدی کیوں ہے مسجد سے بھاگنے کی؟ اللہ کا گھر ہے، اللہ کے مہمان ہو، بیٹھو. تو ہمارے دل میں اگر پرابلم ہے نا تو ایسا تو نہیں زنگ لگ گیا ہے. اور زنگ دور کیسے ہوگا؟ میرے آقا نے ارشاد فرما دیا ہے کہ تلاوت قرآن کرے بندہ اور اپنی موت کو یاد کرے اور تلاوت قرآن لازم پکڑ لے. میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اسی طرح نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک اور بڑی پیاری حدیث ہے. سید المبلغین رحمۃ للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزہ اور قرآن بندے کے لیے شفاعت کریں گے قیامت کے دن. روزہ عرض کرے گا یا اللہ میں نے اسے دن میں کھانے اور پینے سے روک دیا اور لہٰذا میری شفاعت اس کے حق میں قبول فرما. جبکہ قرآن کہے گا اے رب عز و جل میں نے اسے رات میں عبادت میں مصروف رکھا. اب جس نے نہ روزہ رکھا نہ قرآن پڑھا اس کا کیا ہونا ہے؟
اسی طرح میرے میٹھے میٹھے پیارے اسلامی بھائیوں، قرآن پاک کو یاد کرنا، آج بچوں کو بڑی بڑی سٹڈیز کروائی جاتی ہیں، امریکہ لوگ پڑھنے کے لیے آتے ہیں، ہر دوسرا آدمی مجھے یہاں ملتا ہے میں نے ماسٹرز کیا ہے، میں نے بیچلرز کیا ہے، اگر شرعی تقاضوں کے مطابق کیا ہے تو چلے اوکے، مگر قرآن کتنا پڑھا ہے آپ نے؟ آپ نے قرآن پڑھا کتنا؟ اپنے بچوں کو کتنا پڑھایا؟ ایک روایت لا دو کہ جس میں یہ لکھا ہو کہ جس کے بچے نے پی ایچ ڈی کی اس کے والد کو جنت میں داخل کر دیا جائے گا، جس کے بچہ ڈاکٹر بن گیا اس کو یہ فضیلت ملے گی۔ مگر قرآن مجید فرقان حمید وہ رب کا عظیم کلام ہے کہ جس کو پڑھا جائے، یاد کر لیا جائے، سبحان اللہ۔ سیدنا علی بن ابو طالب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نور کے پیکر، تمام نبیوں کے سرور، دو جہاں کے تاجور، سلطان بحر و بر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے قرآن پڑھا اور اسے یاد کر لیا، اس کے حلال کو حلال جانا اور اس کے حرام کو حرام جانا، یعنی اس کی کمانڈمنٹ پر عمل کرتا رہا، اللہ عز و جل اسے جنت میں داخل فرمائے گا، اور اس کے گھر والوں میں سے ایسے 10 افراد کے حق میں شفاعت قبول فرمائے گا جن پر جہنم واجب ہو چکی تھی، یعنی جو گناہوں کے سبب جہنم کے حقدار ٹھہر گئے تھے، مگر ایک حافظ قرآن، اور ایسا حافظ قرآن جو پھر قرآن پاک کی تعلیمات پر عمل بھی کر رہا ہے، تو خود بھی جنت میں جائے گا، 10 گھر والوں کو بھی جنت میں لے جائے گا۔ نہیں سوچنا چاہیے گھر میں ایک حافظ ہونا چاہیے، لوگ کہتے ہیں گھر میں ایک ڈاکٹر ہونا چاہیے، ایک جناب فلاں ہونا چاہیے، ارے گھر میں ایک عالم ہونا چاہیے، ایک حافظ ہونا چاہیے، یہ انتظام کرو آخرت کا۔ اپنے بچوں کو قرآن پڑھائیں، اور ہاں اگر حافظ بنا رہے ہیں تو اس کے حفظ کو سنبھالنے کا بھی اہتمام کریں۔ بچپن میں حافظ بنایا، پھر اسکول میں ڈالا، پھر یونیورسٹی میں ڈالا، وہ بچہ سارا قرآن ہی بھول گیا، پھر تو عذاب ہے۔ اگر قرآن پڑھ کر کوئی بھلا دے تو اس پر تو وعیدیں ہیں۔ تو اگر جنت کا سامان کرنا ہے تو پھر ایک بچے کا حفظ کروائیں، اسے یاد بھی رکھنے کا ساری زندگی اہتمام کروائیں، اور اللہ کرے وہ بچہ نیک۔ دیکھیں دعوت اسلامی کا ماحول آپ کے سامنے ہے، اگر اسی ماحول میں حافظ بنا دیں انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے امید ہے وہ نیک بھی رہے گا، گناہ سے بچتا بھی رہے گا، اور آپ کی مغفرت کا ذریعہ بھی بن جائے گا۔ اسی طرح اب ایک اور انعام سنیے جو اپنے بچوں کو قرآن پڑھاتے ہیں، سکھاتے ہیں، مبارک ہو ان والدین کو۔ ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، سیدنا معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، نور کے پیکر، تمام نبیوں کے سرور، سلطان بحر و بر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے قرآن پڑھا اور اس پر عمل کیا، قیامت کے دن اس کے والدین کو ایسا تاج پہنایا جائے گا جس کی روشنی دنیا کی روشنی سے زیادہ ہوگی، دنیا کے سورج کی روشنی سے زیادہ ہوگی۔ تو تمہارا قرآن پر عمل کرنے والوں کے بارے میں کیا خیال ہے؟ پیارے آقا خود فرمانے۔ اچھا ایک اور بڑا خوبصورت انسیڈنٹ حدیث پاک میں ملتا ہے کہ جس نے قرآن پڑھا اور اسے سیکھا اور اس پر عمل کیا تو اس کے والدین کو قیامت کے دن نور کا ایسا تاج پہنایا جائے گا جس کی چمک سورج کی طرح ہوگی، اور اس کے والدین کو 2 حلے لباس پہنائے جائیں گے جن کی قیمت یہ دنیا ادا نہیں کر سکتی۔ اچھا تو وہ پوچھیں گے یہ لباس ہمیں کیوں پہنائے گئے ہیں یا اللہ، یہ لباس ہمیں کیوں پہنائے گئے ہیں؟ تو ان سے کہا جائے گا تمہارے بچوں کے قرآن کو تھامنے کے سبب۔ کیا ایسا انتظام نہیں کرنا چاہیے؟ ارے جس بچے کو قرآن سکھایا ہے وہ مرنے کے بعد قرآن پڑھے گا، آپ کو ایصال ثواب کرے گا۔ نیک بنایا ہے وہ بچہ نیکیاں کر کر آپ کو ایصال ثواب کرے گا۔ ایسے بچے تو بنائے نا کہ مرنے کے بعد ماں باپ کا مغفرت کا سامان بنے۔ آج تو حال یہ ہے کہ باپ کا انتقال ہو جائے تو بچہ باہر کھڑا ہوتا ہے، پوچھو جناب باپ کو غسل دو، بچے کا باپ کا حق ہے کہ اس کا بیٹا غسل دے، اچھی بات ہے، کہتا مجھے اپنے آپ کو غسل دینا نہیں آتا، میت کو کہاں سے غسل دوں گا؟ ارے بھائی جنازہ پڑھاؤ، بہتر ہے کہ والد کا جنازہ بیٹا پڑھائے۔ تو بیٹا کہے مجھے نماز جنازہ پڑھنے نہیں آتی، اپنے ہاتھوں سے اپنے والد کو دفن کرو سنت طریقے سے۔ بیٹا کہتا ہے مجھے یہ طریقہ نہیں آتا۔ سب کچھ سکھایا بیٹے کو، علم دین نہ سکھایا، دین نہ سکھایا۔ اتنی دین سے دوری اچھی نہیں، اتنی مذہب سے دوری اچھی نہیں۔ ٹھیک ہے آپ اپنے وطن سے بہت دور ہیں، آپ دنیا کے ایک کونے پر ہیں، لیکن ایسا تو نہیں نا کہ لاس اینجلس میں مرنے والوں کی جناب قبر میں سوال نہیں ہوں گے۔ امریکن پاسپورٹ ہوتا ہے تو دنیا میں آپ کو بہت سارے ملکوں میں ایک الگ کیو مل جاتی ہوگی، بڑا پریولیج فیل کرتے ہوں گے کہ ہم فاسٹ ٹریک سے نکل رہے ہیں۔ قیامت کے دن کوئی پریولیج نہیں ملے گا، وہاں ایک الگ لائن ضرور لگنی ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں سورہ یاسین میں یہ اعلان موجود ہے، وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اے مجرموں آج کے دن الگ پھٹ جاؤ، الگ ہو جاؤ۔
حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام رب سے پوچھیں گے مولا کتنے میں سے کتنے نکالوں؟ ارشاد ہوگا اے آدم 1000 میں سے 999 مجرموں کی لائن میں کھڑے کر دو، ایک جنتیوں کی لائن میں جانا ہے۔ اس لائن کی فکر کی، میرا رب راضی ہو جائے، میرا بیٹا ہی ایسا ہو کہ قیامت کے دن میرا ہاتھ پکڑے اور مجھے جنت میں لے جائے، عالم دین ہو، حافظ قرآن ہو، میں خود قرآن پڑھنے والا ہوں۔ مگر آج ہم سے ڈاکیومنٹس پڑھوا لیجئے، ویب سائٹس پڑھوا لیجئے، ہم سے ٹپیکل بکس پڑھوا لیجئے، ہم سے لوگ مشورہ کرنے آتے ہیں جناب بزنس میں، جب کوئی نیا بزنس شروع کرتا ہے بندہ بڑا پراؤڈ فیل کرتا ہے کہ مجھ سے آج لوگ یہاں پر جو نئے لوگ امریکہ آتے ہیں، امریکہ کے قوانین مجھ سے آ کر سیکھتے ہیں، بڑا پراؤڈ فیل کرتا ہے۔ اس کو پوچھو کہ تمہیں قرآن پڑھنا آتا ہے؟ کوئی قرآن سیکھنے آیا آپ سے؟ کوئی علم دین کی کوئی بات سیکھنے آیا؟ تو پتا چلا کہ سب کچھ سیکھا، ہم نے قرآن نہیں سیکھا۔ سنیے کتنے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن سے لوگ قرآن سیکھنے آتے ہیں، جن سے قرآن پاک سمجھنے آتے ہیں۔ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جس شخص نے قرآن مجید کی ایک آیت یا دین کی کوئی سنت سکھائی، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایسا ثواب تیار فرمائے گا کہ اس سے بہتر ثواب کسی کے لیے نہیں ہوگا۔ دعوت اسلامی کے مبلغین تمہیں مبارک ہو کہ تم قرآن کی آیتیں سکھاتے ہو، تم سنتیں سکھاتے ہو، دین کی باتیں سکھاتے ہو۔ اللہ تمہیں سلامت رکھے، کبھی اس کو چھوڑنا مت۔ کبھی کبھی شیطان حملہ کرتا ہے کہ نہیں جناب کوئی سنتا نہیں، کوئی ہاتھ پکڑتا نہیں، کوئی حوصلہ افزائی کرتا نہیں، کوئی نہ کرے۔ اگر یہ نیکی کی دعوت دینا اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو گیا تو یہ ہماری مغفرت کا ذریعہ ہو جائے گا۔ ایک اور جگہ سنیے، جامع القرآن ذو النورین سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت، تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے قرآن مبین کی ایک آیت سکھائی اس کے لیے سیکھنے والے سے دگنا ثواب ہے، جو سیکھ رہا ہے نا اس سے ڈبل ثواب اس کو ملے گا جو سکھاتا ہے۔ ایک اور حدیث پاک میں ہے، سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، خاتم المرسلین رحمت للعالمین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے قرآن عظیم کی ایک آیت سکھائی، جب تک اس آیت کی تلاوت ہوتی رہے گی اس کے لیے ثواب جاری رہے گا۔ ایسا کام کرو کہ ثواب جاری رہے۔ آج لوگ ایسا کام کرتے ہیں کہ گناہ جاری رہتا ہے، برے برے طریقے سکھاتے ہیں لوگوں کو، چیٹنگ کے طریقے سکھاتے ہیں۔ بندہ کہتا ہے جو کام کرنا ہے برا میں بتاؤں گا، کہاں تمہیں شراب ملے گی مجھ سے پوچھو، خود بے حیائی کے اڈے پہ گیا، سارے دوستوں کو اب چڑھا رہا ہے اس پر۔ اب تو یہ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، خود کوئی فلم دیکھی، ڈرامہ دیکھا، برائی کا کام کیا، اس کو شیئر کر دیا کہ چلو جناب میں نے ایک گناہ کر لیا ہے اب تم بھی کرو تاکہ مجھے بھی ملے گناہ۔ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ ارے اپنے گناہ تھوڑے کہ دوسروں کے گناہ بھی میرے سر آ جائیں، میرے ہی گناہ معاف ہو جائیں، یہ رب کی مہربانی۔ ایسا کام کرو کہ لوگ بھی برائی کریں اس کا عذاب بھی مجھے ملے۔ ارے مجھ سے اللہ کرے کوئی ایسا کام ہو جائے، کوئی ایسی نیکی ہو جائے کہ میں دنیا میں رہوں نہ رہوں مجھے ثواب ملتا رہے، مجھے قبر میں تحفے ملتے رہیں۔ سوچو ایسے کام، کوشش کریں ایسے کام کرنے کی۔ کبھی ایسا کام نہ کرنا جو گناہ جاریہ کا سبب بن جائے۔ میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلام بھائی، جو چھوٹے چھوٹے منع قرآن پڑھتے ہیں نا، یہ رب کی بارگاہ میں کتنے پسندیدہ ہیں۔ اللہ عز و جل زمین والوں پر عذاب کا ارادہ فرماتا ہے، جب بچوں کو قرآن پاک پڑھتے سنتا ہے تو عذاب کو روک لیتا ہے۔ یعنی یہ بچوں کا قرآن رب کی بارگاہ میں اتنا پسندیدہ ہے۔ تو ہمیں قرآن پڑھنا ہے۔ اور اچھا بعض اوقات یہ سوال آتا ہے کہ مجھے پڑھنا نہیں آتا، میں اٹک اٹک پڑھتا ہوں، میری زبان نہیں چلتی۔ ہاں یہ بات ضرور ہے کہ پروناؤنسیشن کے ساتھ، مخارج کے ساتھ پڑھنا ہے، اس کو سیکھنا ہے، لیکن اس سیکھنے کے دوران اگر زبان اٹکتی ہے تو اس سے نہ گھبرائیں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، مسلم شریف کی حدیث، سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا راوی ہیں، نبی پاک نے فرمایا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، قرآن پڑھنے میں مہارت رکھنے والا کرامن کاتبین کے ساتھ ہے۔ جو ماہر ہو جاتا ہے اس کا ساتھ کس کے ہے؟ کرامن کاتبین، فرشتوں کے ساتھ۔ اور جو مشقت کے ساتھ اٹک اٹک کر قرآن پڑھتا ہے اس کے لیے دگنا ثواب ہے، ڈبل ثواب ہے۔ تو اٹکنے میں خود نہ رک جائیں، ہاں لیکن سیکھیں اپنی مرضی سے، اپنے تلفظ سے، اپنے پروناؤنسیشن سے قرآن نہیں پڑھنا، اس میں تو بہت زیادہ ہماری مسٹیکس ہو سکتی ہے۔ میں انشاءاللہ آگے بیان میں ان مسٹیکس کو بھی انڈیکیٹ کروں گا۔ بات ہو رہی تھی قرآن مجید فرقان حمید کے
پڑھنے کی، اپنے بچوں کو پڑھانے کی۔ میرے پیارے اور میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اب قرآن پاک کی چند خصوصی آیات اور سورتیں، سبحان اللہ، اگر وہ بھی پڑھتے جائیں اس کا بھی ثواب کس قدر زیادہ ہے۔ حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، مسلم شریف کی حدیث ہے، حضرت سیدنا جبریل امین نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر تھے، انہوں نے سر پر ایک آواز سنی تو اپنے سر کو اوپر اٹھایا اور کہا یہ آسمان کا دروازہ ہے جو آج ہی کھولا گیا ہے، اس سے پہلے کبھی نہیں کھولا گیا۔ پھر اس سے ایک فرشتہ نیچے اترا، جبریل امین نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کیا، یا رسول اللہ، یہ ایک فرشتہ ہے جو زمین کی طرف اترا ہے، آج سے پہلے کبھی نہیں اترا۔ پھر اس نے سلام کیا اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، دو نوروں کی خوشخبری لیجئے جو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو عطا کیے گئے ہیں، آپ سے پہلے کسی نبی کو عطا نہیں کیے گئے۔ دو وہ کیا ہیں؟ سورہ فاتحہ اور سورہ بقرہ کی آخری آیتیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ان دونوں میں سے جو بھی حرف پڑھیں گے اس کے عوض آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر عطائیں کی جائیں گی۔ تو اسپیشلی سورہ فاتحہ، اس کا ورد کرنا چاہیے، بار بار پڑھتے رہیں۔ یہ شفا کی والی صورت بھی ہے، کسی پر دم کرنا ہو تو بھی سورہ فاتحہ پڑھ کر دم کر دے تو انشاءاللہ مرض بھی جاتا رہے گا۔ الحمدللہ رب العالمین، جو ہم شروع میں پڑھتے ہیں نا روزانہ نماز کی جو پہلی ہے، ٹھیک ہے، وَلَضَّالِّينَ تک، یہ سورہ فاتحہ۔ پھر سورہ بقرہ کی آخری دو آیتیں تو قرآن پاک میں وہ بھی تلاش کر لیں، وہ بھی ماشاءاللہ بہت زبردست فضیلت والی ہیں۔ اسی طرح سبحان اللہ یاسین شریف کی کیا بات ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، جس نے کسی رات میں اللہ عز و جل کی رضا کے لیے سورہ یاسین پڑھی اس کی مغفرت کر دی جائے گی۔ اسی طرح ایک اور جگہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، بے شک ہر چیز کا ایک دل ہے اور قرآن کا دل سورہ یاسین ہے، اور جو ایک مرتبہ سورہ یاسین پڑھے گا اس کے لیے 10 مرتبہ قرآن پڑھنے کا ثواب لکھا جائے گا۔ 10 ٹائمز قرآن پڑھنے کا ثواب۔ ٹائم کتنا لگتا ہے یاسین شریف میں؟ میکسیمم 10 منٹ، 12 منٹ، 10-12 منٹ میں 10 قرآن پاک پڑھنے کا ثواب۔ ہم سے گھنٹوں باتیں کروا لو، ہم سے فٹ بال میچ پر ڈسکشن کروا لو، ہم سے جناب کرکٹ پر ڈسکشن کروا لو، او جناب دنیا کی معلومات ہم سے پوچھ لو، قرآن پڑھنے کا ٹائم۔ پھر پڑھنا بھی ہے، سمجھنا بھی تو ہے، اس کی انٹرپریٹیشن پڑھیں۔ الحمدللہ آج دعوت اسلامی کے مدنی ماحول نے بہت آسان کر دیا۔ آپ سب کو دعوت دیتا ہوں دعوت اسلامی کی ویب سائٹ dawatIslami.net پر جا کر، اور اگر یہاں ہمارے مکتبہ سے اسلامی بھائیوں سے آپ کو مل جائے صراط الجنان، یہ الحمدللہ مکتبۃ المدینہ نے شائع کی ہے، قرآن پاک کی بہت آسان الفاظ میں تفسیر ہے۔ آپ پڑھیں، آپ کا ایمان تازہ ہوتا چلا جائے گا، بڑی ایزی اردو ہے، اور آپ اس کو پڑھیں، الحمدللہ ترجمہ بھی ہے۔ تو بہرحال تو ہمیں قرآن پڑھنا بھی ہے اور اس کے میسج کو بھی سمجھنا ہے۔ سورہ دخان، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جو کسی رات میں سورہ دخان پڑھے گا تو صبح ہونے تک 70,000 فرشتے اس کے لیے دعائے مغفرت کرتے رہیں گے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی اور ترمذی شریف کی حدیث، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، بے شک قرآن میں 30 آیتوں پر مشتمل ایک سورت ہے جو اپنے قاری کے لیے شفاعت کرتی رہے گی یہاں تک کہ اس کی مغفرت کر دی جائے گی۔ یہ تبارک الذی بیدہ الملک ہے۔ یہ والی صورت روزانہ، اللہ کرے وہ ماحول بن جائے ہمارے گھر میں کہ ڈنر کے بعد یا ڈنر سے پہلے گھر میں کوئی ایک اچھے تلفظ کے ساتھ سورہ ملک پڑھے اور ہم سارے گھر والے بیٹھ کر سن لیں، گھر کے در و دیوار بھی قرآن کی آواز سنیں، ہمارے کان بھی قرآن کی آواز سنیں، سورہ ملک کی تلاوت بھی ہو جائے اور ہمیں یہ فضیلت بھی حاصل ہوتی رہے۔ سبحان اللہ۔ سورہ اخلاص کتنی دیر لگتی ہے؟ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ میرے آقا فرماتے ہیں تم میں سے کوئی شخص رات میں تہائی قرآن کیوں نہیں پڑھتا، 1/3 قرآن کیوں نہیں پڑھتا؟ صحابہ کرام نے عرض کیا، آقا کوئی شخص تہائی قرآن ایک رات میں کیسے پڑھ سکتا ہے؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، قل هو اللہ احد تہائی 1/3 قرآن کے برابر ہے۔ 3 بار سورہ اخلاص پڑھ لے پورے قرآن پاک کا ثواب۔ تو کیوں نہیں پڑھتے؟ اگر کوئی یہ اعلان کر دے ایک بار قل هو اللہ احد پڑھو $10 ملیں گے، اور بندہ بولے جناب چلو چھٹی کرو کاروبار سے، اس سے اچھی نوکری کون سی، روز 100 بار تو پڑھوں گا، $10 بھی ملے تو $1000 ہو گئے۔ دنیا کے لیے سب کریں، 1/3 قرآن کا ثواب مل جائے، یعنی روزانہ میں اگر 3 بار بھی سورہ اخلاص پڑھ لوں تو مجھے پورے قرآن پاک پڑھنے کا ثواب مل جائے، اور کیا چاہیے مجھے؟
مگر اللہ کے سچے وعدوں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے جو احادیث میں فضائل ملتے ہیں، ہم اس کی طرف کیوں نہیں جاتے؟ ہماری زبان فضول بولنے کے لیے بڑا تیار ہے، گھنٹوں جناب فون پہ لگے رہیں گے. وہ لانگ ڈسٹینس کال کے آج کل تو بڑے سستے پیکج آ گئے ہیں، اور جس کو دیکھو 1 گھنٹہ اپنے وطن میں بات کر رہا ہے. وہ اللہ کے بندے، اگر آدھا گھنٹہ تلاوت کے لیے نکال لو، اللہ کے ذکر کے لیے نکال لو، کہیے سبحان اللہ، ذرا زور سے کہیے الحمدللہ، اللہ اکبر. احادیث میں مفہوم ملتا ہے، جو ایک بار سبحان اللہ کہے جنت میں درخت لگا دیا جاتا ہے، جو ایک بار الحمدللہ کہے جنت میں درخت لگا دیا جاتا ہے، جو ایک بار اللہ اکبر کہے اس کے لیے جنت میں درخت لگا دیا جاتا ہے. ہم کتنا ٹائم ویسٹ کرتے ہیں. اگر یہی وقت اللہ کے ذکر میں صرف ہو جائے، زہ نصیب تلاوت قرآن میں صرف ہو جائے، اس سے اچھی کیا بات ہے. اے میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اب میں اس تلاوت قرآن پاک کے ایک اور اسپیکٹ کی طرف آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں. بالکل قرآن پڑھنا چاہیے، دل و جان سے پڑھنا چاہیے، شوق سے پڑھنا چاہیے، بہترین آواز میں پڑھنا چاہیے. اللہ وہ دل لائے کہ ہم سمجھ کر روتے روتے قرآن پڑھیں. لیکن قرآن پاک کو غفلت سے نہیں پڑھنا چاہیے، غلط انداز میں نہیں پڑھنا چاہیے. ایک بزرگ فرماتے ہیں بعض اوقات بندہ ایک سورت شروع کرتا ہے تو اسے پوری پڑھ لینے تک فرشتے اس کے لیے دعائے رحمت کرتے ہیں، اور کبھی بندہ ایک سورت شروع کرتا ہے تو اسے پوری پڑھ لینے تک فرشتے اس پر لعنت بھیجتے ہیں. تو عرض کی گئی وہ کیسے؟ فرمایا جب وہ اس کے حلال کو حلال اور حرام کو حرام جانتا ہے تو فرشتے اس کے لیے دعائے رحمت کرتے ہیں، ورنہ لعنت بھیجتے ہیں. قرآن پاک کے نہ میسج کو سمجھ رہا ہے نہ اس کو فالو کر رہا ہے. تو ہمیں قرآن پاک جو سمجھا رہا ہے رب کا کلام، یعنی یہ رب سے گفتگو ہے، یہ رب آپ سے کلام کر رہا ہے. علماء کہتے ہیں قرآن پڑھتے ہوئے یہ تصور جماؤ کہ میرا رب مجھ سے بات کر رہا ہے. اور جب آپ چاہو کہ آپ رب سے بات کرو تو آپ نماز شروع کر دو. نماز میں آپ رب سے بات کرتے ہیں، قرآن میں رب آپ سے بات کر رہا ہے. تو کتنی کانشیس ہونا چاہیے، کتنی توجہ ہونی چاہیے. سنیے تورات شریف میں ہے جو بغیر کانشیس کے بلکہ قرآن پڑھتے ہی نہیں، سنے غور سے. تورات شریف میں ہے اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے اے بندے کیا تجھے مجھ سے حیا نہیں آتی، شرم نہیں آتی کہ تو راستے میں چل رہا ہوتا ہے اور تیرے پاس تیرے کسی بھائی کا خط آتا ہے تو راستے سے ہٹ کر بیٹھ جاتا ہے اور ایک ایک حرف کو بغور پڑھتا ہے یہاں تک کہ اس کا کوئی لفظ نہیں چھوڑتا. آج ہمارے ساتھ بھی ایسا ہے، ای میل آ جائے ہم ای میل پڑھیں گے، فون پہ میسج آ جائے میسج پڑھیں گے، کوئی امپورٹنٹ لیٹر ہو تو توجہ سے پڑھیں گے. رب فرماتا ہے جبکہ قرآن میری کتاب ہے، میں نے تیری طرف نازل کی ہے، دیکھ اس میں تیرے لیے کتنی تفسیر ہے، میں نے تجھے کتنی بار سمجھایا کہ تو اس کے طول و عرض میں غور و خوض کرے، پھر بھی تو اس سے دور ہو جاتا ہے، اعراض کرتا ہے. کیا میرا مرتبہ تیرے نزدیک تیرے بھائیوں سے بھی کم ہے؟ اے میرے بندے تیرے پاس تیرا کوئی بھائی بیٹھتا ہے تو تو اس کی طرف مکمل متوجہ ہو جاتا ہے اور اپنے دل کو مکمل طور پر اس کی باتوں میں لگاتا ہے. دورانے کوئی اور شخص بات کرے خلل ڈالے تو اسے اشارے سے خاموش کر دیتا ہے. سم ٹائم ہم کسی سے بات کر رہے ہوں، کوئی تیسرا آ جائے، بندے کہتا ہے پلیز میں ذرا بات کر لوں، ذرا تھوڑی دیر مجھے توجہ سے سننے دیں. اتنا کانشیس ہوتا ہے بندہ آپس میں بات کرتے ہوئے. رب فرماتا ہے اب جبکہ میں تیری طرف متوجہ اور تجھ سے کلام کر رہا ہوں تو تیری حالت یہ ہے کہ تیرا دل مجھ سے اعراض کرے. کیا تو نے مجھے اپنے بھائیوں سے بھی کم مرتبہ سمجھ رکھا ہے؟ اگر یہی کلام ہم سے ہو گیا کیا ہم یہ جواب دے سکیں گے کہ مولا امریکہ میں رہتے تھے، بڑے بیزی تھے، ہماری آورلی بیسڈ جاب تھی، بڑی بیزی لائف تھی، پیسے کمانے گئے تھے، قرآن نہیں سیکھ سکے؟ یہ عذر نہیں چلے گا، یہ جو آرگیومنٹ ہے یہ نہیں پاس ہوگا. ہمیں قرآن پاک مرنے سے پہلے سیکھنا ہے. اور میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، اب آئیے میں آپ کو کچھ اور طرف لیے چلتا. کچھ لوگ ہوں گے جو یہاں موجود ہوں گے یا مدنی چینل کے ناظرین ہوں گے اور وہ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ یار یہ بات تو بالکل ٹھیک کر رہے ہیں لیکن میں تو الحمدللہ روز قرآن پڑھتا ہوں. بہت اچھی بات ہے، جو روز قرآن پڑھتے ہیں بہت اچھا کرتے ہیں، لیکن ان روز پڑھنے والوں، مہینے میں پڑھنے والوں سے میری کچھ گزارشات ہیں. قرآن جو ہے نا یہ آرڈنری لینگویج میں نہیں ہے. جیسے ابھی ہم نے سنا کہ فصاحت و بلاغت کا دور تھا اور اس زمانے میں قرآن نازل کیا گیا عربی زبان میں. تو عربک جو ہے بڑی سینسٹیو لینگویج ہے، یہ عام انگلش نہیں ہے، پنجابی نہیں ہے، اردو نہیں ہے، ہماری میمنی نہیں ہے. تو جیسے بولنا بول لو. مجھے کہا گیا تھا کہ یہاں کچھ میمن حضرات زیادہ ہیں، کچھ میمنی میں بھی جملے کہہ دیجیے گا. آپ کی دلجوئی کی نیت کر لیتا ہوں.
کہ ای ایڑو نہیں کہ جی پڑھنو ہے پڑھی جو پانچا ماں پہ جی سکھایا پانچ جو کوئی گھر میں کوئی قاری صاحب آوا یا نہ آوا آپ پڑھنا شروع کری نہیں ہے. یہ اردو زبان نہ ہے، اخبار نہیں کہ جن تلفظ سے جن پروناؤنسیشن سے پڑھنا پڑھنا رہی ہو نا. قرآن پاک یہ عربی کے کچھ تقاضے ہیں، ہمیں اس کو فالو کرنا ہوگا، اس کے پروناؤنسیشن کو فالو کرنا ہوگا، اس کے زبر زیر پیش، یعنی اتنی سینسیٹیو لینگویج ہے. ہم روزانہ پڑھتے ہیں انعمت علیہم، پڑھتے ہیں نا، سورہ فاتحہ میں پڑھتے ہیں. اس کے معنی کیا ہے؟ جن پر تو نے احسان کیا. ہمیں وہ راستہ چلا صراط الذین انعمت علیہم، جن پر تو نے احسان کیا. اگر کوئی شخص پڑھ لے انعمت علیہم، زبر زیر کا ہی فرق ہے نا. بندہ بولے کوئی بات نہیں، انعمت علیہم کے معنی بن جائیں گے جس پر میں نے احسان کیا. اب ذرا سوچو نماز کا کیا ہوگا. جو یہ ایک مثال دے رہا ہوں میں، ایسی میرے پاس تفصیل ہے. ایک جگہ قرآن مجید فرقان حمید میں ہے قتل داؤد جالوتا، قتل کیا داؤد نے جالوت کو. کوئی شخص یہ پڑھ دے قتل داؤد جالوتو، زبر زیر کو آگے پیچھے لے آئے، معنی بن جائے گا قتل کیا جالوت نے داؤد کو. یعنی پوری سٹوری، پورا سینیریو، پوری بات ہی تبدیل ہو جانی ہے. یعنی قرآن پڑھنا ہے اور پراپر پڑھنا ہے. پھر یہ تو بات ہو گئی زبر زیر پیش کی. اب آ جائیں پروناؤنسیشن کی. بہت سارے لفظ بڑے قریب قریب ہے، ہا ہا، ٹھیک ہے. اب ایک ایگزامپل قرآن پاک میں خلقتنی من نار وخلقتہ من طین. شیطان نے کہا تھا حضرت آدم علیہ السلام کو جب سجدہ نہ کیا تو کیا کہا کہ تو نے مجھے آگ سے بنایا، اسے مٹی سے بنایا. خلقتہ من طین، تو سے ہے، کوئی پڑھے خلقتہ من تین، تا سے پڑھ لے. اب یہ تین کیا ہے بتائے؟ والتین والزیتون. تین کس کو کہتے ہیں؟ انجیر. اب کیا یہ کہا ہے اس کے معنی کیا بن جائیں گے؟ تو نے مجھے آگ سے بنایا، اسے انجیر سے بنایا. یعنی پوری بات ہی تبدیل ہو جانی ہے. تو خدا را سمجھیے، بعض لوگ نماز پڑھی جا رہے ہیں 15 سال 20 سال، ماشاءاللہ بہت اچھی بات ہے، مگر وہ 20-25 سال سے جو نماز پڑھنے والا ہے اس سے پوچھے قرآن صحیح پڑھتے اس کے اندر؟ قرآن تو ویسے ہی جیسے پڑھ رہے ہیں، کسی کو ٹینشن نہیں ہے نا. چیکنگ تو ہوتی نہیں، نوکری تھوڑی ہے کہ ہمارے کارڈ حاضری چیک ہوگی، کارکردگی چیک ہوگی، پھر ڈالر ملیں گے. یہاں پوچھنے والا کوئی نہیں، مگر ایک دن ہے جب جواب دینا ہوگا. قل هو اللہ احد، احد مانے ایک، کل کے معنی کہو. کل موٹے کاف سے، کوئی پڑھے کل چھوٹے کاف سے، اس کے معنی بن جائے گا کھاؤ. احد ایک ہے، احد معاذ اللہ اس کے معنی بن جائیں گے بزدل ہے. اور مجھے تو وہ جملہ بناتے ہوئے ڈر لگ رہا ہے، کوئی رب کو یہ کہے اس کی نماز ہوگی؟ اس کو ثواب ملے گا؟ اس کو نماز کی برکت ملے گی؟ پڑھے جائے نا 15 سال سے نماز. او جناب حاجی صاحب ساری رات قرآن پڑھتے ہیں ماشاءاللہ، وہ تہجد بھی پڑھتے ہیں. وہ تہجد پڑھنے والا، وہ قرآن پڑھنے والا سوچے میں نے قرآن سیکھا کہاں؟ ڈرائیونگ سیکھی تو لائسنس ملا نا، کمپیوٹر سیکھا تو نوکری ملی. قرآن بغیر سیکھے پڑھی جا رہے ہو، بغیر نماز سیکھے نماز پڑھی جا رہے ہیں. خدا را یہ کیسی لائف ہے، یہ کیسی مسلمانی ہے کہ ہم علم دین سیکھنے کے لیے تیار ہی نہیں ہیں، ہمارے پاس وقت ہی نہیں ہے. آج بھی ہمارے اسلامی بھائیوں نے بتایا بہت سارے لوگوں کو دعوت دی، تھوڑی آئے. جس کو اللہ نے بلایا، جس کو شرف ملا، جس کو موقع ملا وہ آیا، کوئی بات نہیں. ہم مؤذن کا کام تو اذان دینا ہے، ہم تو دیتے رہیں گے اذان جو بھی آئے، لیکن ہم آپ کو جھنجھوڑ رہے ہیں. مدنی چینل پر امید ہے لاکھوں ناظرین ہوں گے، ان کو جھنجھوڑ رہا ہوں. آپ شاید ہر رمضان میں قرآن ختم کرتے ہوں گے، بہت اچھی بات ہے، بلکہ ہر مہینے ختم کیجئے، مگر صحیح تو پڑھیے، سیکھیے تو صحیح. اب آپ کہیں جناب ہمیں تو عربی آتی نہیں، اب جوار عمر بھی بڑی ہو گئی، بچوں کی طرح مدرسے میں تو جا نہیں سکتے، اب کہاں سے سیکھیں؟ دعوت اسلامی نے اس کا سولوشن بھی دیا ہے. آپ کی جو دعوت اسلامی ہے نا، یہ تبلیغ قرآن و سنت کی غیر سیاسی عالمگیر تحریک ہے. ہماری جو تحریک ہے اس کا موٹیو بھی یہی ہے کہ قرآن سکھایا جائے، قرآن کی خدمت کی جائے، قرآن گھر گھر پہنچایا جائے اور سنتوں کو پھیلایا جائے. تو قرآن پاک کا سولوشن کیا ہے سیکھنے کا؟ کہ اگر آپ اپنے بچوں کو پڑھانا چاہتے ہیں تو دنیا میں کئی مقامات پر دعوت اسلامی کے مدرسے قائم ہیں، اپنے بچوں کو بھیجیے، حفظ بھی کرواتے ہیں. آپ کو جان کر خوشی ہوگی صرف پاکستان میں دعوت اسلامی کے کم و بیش 2000 کے قریب مدرسۃ المدینہ ہے. ان مدرسوں میں 1 لاکھ کے قریب بچے اور بچیاں قرآن پاک کی مفت تعلیم حاصل کر رہے ہیں. صرف پچھلے سال یعنی 2013 آپ گن لیں، دعوت اسلامی کے مدارس سے مور دین 3700 بچے حافظ قرآن بنے ہیں. یہ 1 سال کی کارکردگی ہے.
اچھا اب آپ کہیں جناب ہمارے قریب مدرسہ نہیں، یہ بھی ہم نے سولو کر دیا کہ آپ اگر بڑی عمر کے ہیں یا چھوٹی عمر کے ہیں، آپ کے لیے ہم نے ایک نئی سروس شروع کی ہے، مدرسۃ المدینہ آن لائن۔ آپ چاہیں تو دعوت اسلامی کی ویب سائٹ کو سیو کر لیں، dawatesslami.net، ٹھیک ہے؟ dawatesslami.net پر آپ جائیں، مدرسۃ المدینہ آن لائن کو کلک کریں اور وہاں پر جا کر اپنا فارم سبمٹ کر دیں۔ آپ کب پڑھنا چاہتے ہیں آپ کی مرضی، جو ٹائم آپ چاہتے ہیں اس ٹائم پر۔ الحمدللہ جب آپ کو ایڈمیشن مل جائے گا، روزانہ آدھا گھنٹہ پاکستان سے قاری صاحب انٹرنیٹ پر بغیر کسی چارج کے آپ کو قرآن پاک پڑھائیں گے، آپ کے بچوں کو قرآن پاک پڑھائیں گے۔ یقیناً ہم اس میں تھوڑا مشکل میں ہے، وجہ یہ ہے تھاؤزنڈز ہمارے پاس کیوں میں داخلے ہیں، بہت لوگ چاہ رہے ہیں، ماشاءاللہ اس سروس کو اتنا پسند کیا گیا ہے کہ ہزاروں بچے پڑھ رہے ہیں، ہزاروں لائن میں، لیکن ہم شروع تو کر رہے ہیں، ہم انشاءاللہ اس پہ کمپیوٹر لگا رہے ہیں، ہم آپ ہی سے مدد مانگیں گے کہ چلو بھائی لاس اینجلس والوں قرآن نہیں پڑھا، ہم مل کر ایک مدرسہ بناتے ہیں، اسی میں قاری صاحب بٹھاتے ہیں، لاس اینجلس والوں کو ہی پڑھائیں، چلو جناب امریکہ والوں کو پڑھائیں، یہاں کے بچے بچیاں پڑھیں۔ اچھا اسلامی بہنوں کے لیے الگ انتظام، یعنی اسلامی بہنیں ہماری گھر کی بچیاں ہوں یا بڑی خواتین ہوں، ان کو اسلامی بہنیں وہاں سے پڑھائیں گی قرآن، اور نہ صرف قرآن ہمارے یہاں پڑھایا جاتا ہے، اس آدھے گھنٹے میں انشاءاللہ آپ کو نماز بھی سکھائی جائے گی، روزانہ کوئی نہ کوئی آیت، کوئی نہ کوئی دعا، کوئی نہ کوئی ادب بھی سکھایا جائے گا۔ مجھے اس سفر میں کئی بچے ملے اور ان کے والدین ملے، کہ والدین بھی اس طرح ملے، ابو ملے کہ میں بھی پڑھتا ہوں، میرا بچہ بھی پڑھتا ہے، اور جب سے ہم نے پڑھنا شروع کیا ہمارے تلفظ ٹھیک ہو گئے، بلکہ یہ بچہ باادب ہو گیا ہے، ہمارے گھر کا ماحول بدل گیا ہے۔ تو یہ تو دعوت اسلامی کا ایک ڈپارٹمنٹ ہے، مدرسۃ المدینہ آن لائن۔ میں آج جس ٹاپک کو انفسائز کرنا چاہتا ہوں، میں آپ سب کو جو توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ دیکھو قرآن ہمیں آنا چاہیے، مجھے بھی آنا چاہیے، میرے بچوں کی امی کو بھی آنا چاہیے، میرے بچوں کو بھی آنا چاہیے۔ مسلمان ہے تو اس کا قرآن سے پکا تعلق ہونا چاہیے، پکی۔ ہمارے اسلاف جو ہوتے نا، ان کے بارے میں آتا ہے کام سے گھر آتے نا تو سب سے پہلا کام قرآن پاک کھول دیتے ہیں، یعنی گھر آ کر ہم ٹی وی کھولتے ہیں نا، گھر آ کر کچھ اور کرتے ہیں، گھر آتے ہی قرآن کھولتے اور آنکھوں سے لگاتے، میرے رب کا کلام، میرے رب کا کلام، میرے مالک کا کلام، آنکھیں میری قرآن دیکھ لیں، کچھ آیتیں پڑھ لو۔ آج ایک نیت تو کر لو سارے میرے جتنے بھائی موجود ہیں کہ انشاءاللہ ہم روزانہ سوئیں گے نہیں اس سے پہلے کہ کچھ نہ کچھ قرآن نہ پڑھ لیں، یہ نیت تو سارے کر لیں، پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اور اب جستجو میں لگ جائیں۔ ہمارے ماشاءاللہ یہاں بھی مبلغین لاس اینجلس میں بھی موجود ہیں، کیلیفورنیا سے بھی آئے ہوئے، آپ ان سے رابطے میں آ جائیں کہ دیکھو یار مجھے قرآن پڑھا دو پلیز۔ دیکھو تھوڑی سی کوشش تو آپ بھی کرو نا، ہم تو آ کر آپ کو کہہ رہے ہیں بغیر فیس کے ہم پڑھائیں گے۔ اچھا پھر سب سے پہلے کوشش کریں کہ آپ کی جو نماز میں آپ قرآن پڑھتے ہیں نا وہ صحیح ہو جائے، جو قرآن میں صورتیں، نماز میں صورتیں، آیتیں پڑھتے ہیں وہ ٹھیک ہو جائیں، کریکٹ ہو جائے، پہلے اس کی فکر کریں، پھر اس کے بعد تلاوت اور مخارج ٹھیک کریں اور روزانہ تلاوت کریں۔ انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے امید ہے اگر قرآن پاک سے سچی دوستی ہو گئی، قرآن ہمارا کہتے ہیں نا پکا ساتھی بن گیا، تو یہ قیامت کے دن ہماری شفاعت بھی فرمائے گا انشاءاللہ۔ قرآن کی شفاعت اللہ تعالی ہمارے حق میں قبول بھی فرمائے گا۔ رب کریم سے دعا ہے ہمیں قرآن سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن پاک دوسروں کو سکھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہترین بن جائیے، قرآن سیکھیے اور دوسروں کو سکھائیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن مجید فرقان حمید سے سچی محبت عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے اعمال کا بدلہ تو جہنم ہی تھا، میں تو جاتا مجھے سرکار نے جانے